सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल पे मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री जितनी भी कोशिशें की हैं वो सब कुछ तमाम की गई कोशिशें मंजर आम पे आ चुकी हैं। जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिख दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में से किस तरीके से कोशिश की गई बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए डील हासिल करने के लिए, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करवाने के लिए। इसी से मिलता जुलता कॉलम जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने भी लिखा। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आजाद डिजिटल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से हम जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से, उसकी डिटेल क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। अली मिन गंडापुर से मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, लेकिन प्रोग्राम का आगाज जिस खबर से करेंगे वो खबर है सुप्रीम कोर्ट से। और उस खबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप से किसको ब्लॉक किया गया है और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को क्या वार्निंग दी गई है, इनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। खबर नाज़रीन ये है कि जो 9 मई से मुतल्लिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो फैसला दिया कि 4 माह के अंदर जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं जहां पर 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल चल रहा है, वो अदालतें 4 माह के अंदर इन केसेस का फैसला करेंगे। इन केसेस को प्रोलॉन्ग नहीं किया जाएगा। इन केसेस में जो फरीकैन के ताखीरी हरबे हैं, वो ताखीरी हरबे जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने इस ऑर्डर से, अपने इस फैसले से उन ताखीरी हरबों को खत्म कर दिया। उनके आगे एक बड़ी जुडिशियल जजमेंट की फैसले की रुकावट खड़ी कर दी। अब उस फैसले पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को हद पे तनकीद बनाया गया कि ये क्या फैसला दे दिया गया, ये तो हमारे ही खिलाफ है। अब नाजरीन, इस फैसले के बाद भी जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उनके अज़ाइम में, जुडिशियल अज़ाइम में और अवाम को इंसाफ फराहम करने का जो इनका एक ड्रीम है, जो ख्वाब है, जो उनकी जिम्मेदारी भी है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। क्योंकि 14 और 15 अप्रैल को भी 9 मई के केसेस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब का केस है, इजाज चौधरी का केस है, असद कैसर का केस है। तो 15 अप्रैल को इस केस की समाअत को मुकर्रर किया गया है। 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, जो 9 मई से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुल्ज़मान की समाअत करेगा। अब तहरीक इंसाफ के वकला 9 मई के मुल्ज़मान से जुड़े जो उनकी लीगल टीमें हैं वो अदालत में कह रही है कि ये केस, ये जो फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दिया है ये सिर्फ पंजाब की हद तक है। लेकिन नाज़रीन, फैसले अभी तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से जारी होने हैं और उसमें यही इतलात आ रही हैं कि इन फैसलों का कि 4 माह के अंदर 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल मुकम्मल हो, 4 माह के अंदर फैसले किए जाएं। इन तमाम फैसलों का जो इतलाक है, इस फैसले का जो इतलाक है तमाम 9 मई के केसेस पे होगा, तमाम 9 मई की अदालतों पे किया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नाज़रीन, जो इख्तलाफ आपके सामने है कि जो मीठे अंदाज के एक मीठे शख्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिनको बनाया गया इमरान खान की तरफ से, बैरिस्टर गौहर अली खान, वो भी आखिर फट पड़े। जो पोस्ट की गई, जो ट्वीट किया गया, जो बयानात दिए गए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तरफ से, उस पर बैरिस्टर गौहर अली खान भी खामोश ना रह सके। अब उन्होंने क्या कहा वो आप तमाम देखने वाले सुन चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो तकरार हुई, जो झगड़ा हुआ इन दोनों बड़ी शख्सियात के दरमियान, एक सेक्रेटरी जनरल है, एक पार्टी का चेयरमैन है, उस तकरार, उस झगड़े से मुतल्लिक कुछ और इंफॉर्मेशन भी सामने आई है। एक तो ये बताया गया है कि जब अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं हुई और सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के दीगर लोगों के साथ, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करने के लिए वहां पे पहुंचे तो सलमान अकरम राजा ने पार्टी के चेयरमैन से ये कहा कि आपका आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के अंदर जाना, ये बड़ा शर्मनाक था, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए था। अब जारी बात है कि शर्मनाक का जो लफ्ज है वो बड़ा सख्त है। तो बैरिस्टर
گور علی خان نے اس لفظ کا برا منایا اور وہیں پہ ٹھہرے ٹھہرے سلمان اکرم ناظر صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنل ذرائع کے مطابق وہاں پہ ان کو کھری کھری سنا دی، اور بیرسٹر گور علی خان کا یہ کہنا تھا کہ آج جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے، آج جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں، آئندہ آپ نے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، بانی نے مجھے اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا، عمران خان کے بعد میرے پاس اختیار ہے، تو آپ آئندہ سے اس قسم کی لینگویج، اس قسم کی زبان، اس قسم کے الفاظ پارٹی کے چیئرمین سے متعلق استعمال نہیں کریں گے۔ اور ناظرین ذرا یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بیرسٹر گور علی خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے واٹس ایپ میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم ناظر صاحب کو بلاک کر دیا ہے۔ تو یہ دو خبریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان میں اختلافات کس لیول تک جا پہنچے ہیں، کس جگہ پہ آن پہنچے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم نے رہا کرانا ہے، عمران خان صاحب کو ہم عوام کو نکال کے باہر نکالیں گے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ جب اس قسم کے اختلافات آپس میں لڑائیاں چل رہی ہوں گی، اس قسم کی دراڑیں پارٹی میں پڑ چکی ہوں گی کہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل اور پارٹی کا چیئرمین دو ہی بڑے عہدے ہیں کسی جماعت میں، یہ دو ہی بڑے عہدے ہوتے ہیں، ایک سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، ایک پارٹی کا چیئرمین یا صدر ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں کے مابین اس قسم کے اختلافات، اس قسم کی دراڑیں موجود ہیں، تو خاک بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو انہوں نے رہا کروانا ہے۔ جو انصار عباسی صاحب نے کالم میں لکھا وہ اپنی جگہ پہ، جو جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں حقائق لکھے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب پارٹی کے اندر اتنی تقسیم ہو چکی ہوگی، اتنے ایک دوسرے کے یہ خلاف ہو چکے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہے، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو پھر خان صاحب کی رہائی کا معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ خان صاحب کی رہائی کیا ہونی ہے؟ خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ناظرین اب ایسا لگ رہا ہے کہ لٹک چکا ہے، اور پارٹی میں جو ٹیک اوور کرنے کی جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو دھڑا ہے علیمہ خان صاحبہ والا، وہ چاہتا ہے کہ پارٹی کے اوپر ٹیک اوور کیا جائے۔ شاید اس دھڑے کو اس بات کا یقین ہے یا اس بات کا احساس ہے، یا وہ دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی نہیں ہونے جا رہی تو پارٹی کو ہم ٹیک اوور کر لیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو سلمان اکرم ناظر صاحب ہیں وہ بھی علیمہ خان صاحب کے دھڑے میں شامل ہیں۔ اب اس میں پچھلے دنوں جو گنڈا پور صاحب کے اور عاطف خان صاحب کے جو اختلافات سامنے آئے، جس پر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور علی خان صاحب نے کوشش کی کہ ان اختلافات کو کم کرواتے ہیں، آمادہ بھی کر لیا گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں انہیں اپنے پارٹی کے ارکان کا، خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایوان کے ارکان کا اعتماد حاصل نہیں رہا۔ جو مائنز اور منرل کے حوالے سے بل چل رہا ہے، جس پر ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ علی مین گنڈا پور صاحب کے آ چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں کہ یہ بل صوبے کے عوام کے مفاد میں، شعبہ مائننگ کی ترقی کے لیے، اس میں مضبوطی کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے، اس شعبے سے پیسے کمانے کے لیے، صوبے کے عوام کے لیے پیسے کمانے کے لیے یہ بل آیا جا رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کے جو اختیارات ہیں صوبائی حکومت کے وہ سرنڈر نہیں کیے جا رہے، اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کمپین چل رہی ہے کہ یہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے اوپر کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ اب گنڈا پور کے خلاف جو واٹس ایپ گروپ میں عاطف خان صاحب نے میسج ڈالا کہ یہ جو بل ہے یہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ صوبے کے عوام کے خلاف ہے، اور سوشل میڈیا پہ کمپین یہ چل رہی ہے کہ یہ بل عمران خان صاحب کی رہائی کے خلاف ہے۔ یعنی مائنز اینڈ منرل سے متعلق جو بل ہے اسے بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی اور قید کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد کی بات نہیں ہو رہی، بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ جب تک بانی تحریک انصاف عمران خان کو رہا نہیں کرتے تب تک اس بل کو ہولڈ کر لیا جائے، اس بل کو روک لیا جائے۔ شہباز گل امریکہ سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے اس کے اوپر عمران خان کی رہائی کی ڈیل حاصل کی جائے۔ اب ڈیل حاصل کرنے کے لیے جو پرپوزل پیش کیے جا رہے ہیں، کیا یہ پرپوزل قابل عمل بھی ہیں؟ اور جو عاطف خان صاحب واٹس ایپ گروپ میں میسج لکھ رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، عوام کے مفاد کے خلاف ہے، ارکان اسمبلی اس بل کی مخالفت کریں، ناظرین اس کو اگر آپ دوسرے اینگل سے اس معاملے کو دیکھیں، یہ تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایوان میں جو اعتماد ان کو اپنے ارکان کا گنڈا پور صاحب کو حاصل ہے، جو اکثریت حاصل ہے، اس کے خلاف ایک عدم اعتماد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
فرض کریں ناظرین کہ اس بل کے اوپر گنڈاپور صاحب کے جو اپنے پارٹی کے ارکان ہیں وہ مخالفت کر دیتے ہیں، وہ اس بل کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں سپورٹ نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اور یہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جس پہ گنڈاپور صاحب نے شٹ اپ کال دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ بل صوبے کے عوام کے حق میں ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس بل کو سپورٹ کرے، اور جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ بانی تحریک انصاف عمران خان کو لگائی جائے گی، اور عمران خان صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے کہ جو اختلاف کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں، اور اختلاف اس طریقے سے میڈیا پر آ کر اس کا اظہار کرنا، بانی تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اس بات کو پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے، اس بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ایوان کا اعتماد کھو بیٹھیں، یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو اس قسم کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آج بھی علی امین گنڈاپور کے پاس ایوان کی جو اکثریت ہے ان کا اعتماد حاصل ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔